اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج جس ٹاپک پر ہمیں ڈسکشن کرنا ہے وہ ہے مطہرات۔ مطہرات جمع ہے، پلورل ہے مطہر کی، اور مطہر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والی چیز، اور مطہرات جو ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں۔ ایسی چیزیں جو نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک نجس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے، وہ 12 ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور بہت ہی کامنلی یوز ہونے والی چیز ہے پانی۔ پانی اکثر چیزوں کو جو نجس ہوں پاک کر دیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا بدن اگر نجس ہو گیا ہے، لباس پر کوئی نجاست ہے، روزمرہ گھریلو استعمال کی چیزیں، انسان کا جو گھر میں استعمال ہونے والا فرنیچر ہے، برتن ہے، دیوار ہے، زمین ہے، یہ ساری چیزیں پانی سے دھو کر پاک ہو سکتی ہیں۔ البتہ پانی سے پاک کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور اس کے ہر چیز کے حوالے سے مختلف طریقہ کار ہے کہ کس چیز کو دھونا ہے تو اس کو کتنی مرتبہ پانی سے پاک کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ دوسرا مطہر ہے زمین۔ زمین کے ذریعے سے بھی کچھ چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے انسان کے پیر کا نچلا حصہ یا جوتے کا تلوا، اگر اس پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو زمین پر چل کر اس نجس تلوے کو یا پیر کے نچلے حصے کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی یقیناً کچھ شرائط رکھتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمارے کورس میں نہیں ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ پیر کے نچلے حصے یا انسان کے جوتے کے نچلے حصے کو زمین سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگلا مطہر ہے سورج۔ سورج کی جو تپش ہے، اس سے جو حرارت اور گرمی آتی ہے، اس سے بھی کچھ چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ مثلا زمین ہے، زمین اگر نجس ہو گئی ہے، اسی طریقے سے دیواریں ہیں، چھت ہے، ان کو اگر گیلا کر دیا جائے اور پھر سورج کی حرارت اور تپش اسے مکمل طور پر خشک کر دے، سکھا دے، تو چند شرائط کے ساتھ سورج بھی نجس زمین اور چھت وغیرہ کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ چوتھا مطہر ہے استحالہ۔ استحالہ کا مطلب ہے کہ کسی نجس چیز کی حالت بدل کر ایک پاک چیز میں کنورٹ ہو جائے۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک نجس لکڑی ہے، اگر آپ اس کو آگ سے جلاتے ہیں تو جیسے ہی اس لکڑی میں آگ لگے گی تو اس میں سے کچھ دھواں اٹھنا شروع ہوگا، اور جب وہ لکڑی مکمل طور پر جل جائے گی تو اس میں سے راکھ نکلے گی، اور وہ جب بالکل جل کر راکھ میں تبدیل ہو جائے تو اب راکھ جو ہے وہ اس لکڑی سے ایک بالکل الگ حالت ہے، وہ ایک نئی چیز ہے جو کنورٹ ہو کر بنی ہے۔ تو اگر ایک نجس چیز اپنی حالت اور اپنی کیفیت کو، اپنی حقیقت کو بالکل تبدیل کر دے اور ایک نئی جنس اور حالت میں تبدیل ہو جائے، تو اب جو نئی چیز بنی ہے، اس کی جو نئی حالت اور کیفیت ہے، اگر وہ پاک چیزوں میں سے شمار ہوتی ہے تو اسے پاک مانا جائے گا۔ جیسے اس مثال کے اندر راکھ چونکہ اصل میں پاک ہوتی ہے، لہذا وہ پاک مانی جائے گی۔ یہ ہے استحالہ، یعنی ایک چیز کا، اس کی حالت کا بدل جانا اور ایک پاک چیز میں تبدیل ہو جانا، تو اس حالت کا بدلنا اس چیز کو پاک کرنے کا سبب بنے گا۔ پانچواں مطہر ہے انقلاب۔ انقلاب قلب سے نکلا ہے، یعنی پلٹنا، تبدیل ہونا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو چیز بتائی جاتی ہے اور پاک ہونے والی چیز بنتی ہے وہ ہے شراب۔ شراب جو کہ یعنی نجاست ہے، لیکن وہ جیسے کہ انگور کے رس سے، انگور کے شیرے سے بنتی ہے، اور اسی انگور سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اگر شراب جو ہے وہ خود بخود یا اس میں کوئی سرکہ اس طرح سے ملا دیا جائے کہ پھر وہ شراب پلٹ کر سرکے میں تبدیل ہو جائے، تو اب وہ سرکہ پاک ہوگا۔ یعنی شراب جو ہے
وہ پلٹ کر سرکے میں تبدیل ہو گئی، اس کی کیفیت اور جنس بدل گئی، وہ سرکے میں آ گئی، تو ایسی صورت میں وہ سرکہ پاک مانا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مطہر ہے انتقال۔ انتقال کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا، ایک چیز میں سے کسی دوسری چیز کے اندر منتقل ہو جانا۔ یہ کس طرح سے پاک کرنے کا سبب بنتا ہے؟ اس کی مثال ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں بلڈ ہوتا ہے، خون، وہ نجس ہے۔ اگر کوئی مچھر انسان کے بدن پر بیٹھے اور انسان کا خون چوسے، تو وہ خون جب تک انسان کے بدن کا حصہ تھا تو نجس تھا، لیکن اب وہ خون انسان کے بدن سے منتقل ہو کر اس مچھر کے جسم میں چلا جائے اور اس کے بدن کا جز بن جائے، تو چونکہ مچھر بدن نہ رکھنے والا جانور ہے اور اس کا خون پاک مانا جاتا ہے، لہذا خون انسان کا اس مچھر کے بدن میں منتقل ہونا، انسان کے بدن سے مچھر کے خون میں منتقل ہونا، یہ سبب بنے گا کہ وہ خون پاک مانا جائے گا۔ اب اگر وہی مچھر آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے مار دیا اور اس مچھر کے بدن میں سے تھوڑا سا خون نکلا جو آپ کے ہاتھ پر یا آپ کی انگلی پر لگ گیا، تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ اگلا جو مطہر ہے وہ ہے تبعیت۔ تبعیت اتباع سے نکلا ہے، یعنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اب اگر ایک چیز پاک ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کوئی دوسری چیز بھی پاک ہو جائے، یہ کہلاتی ہے تبعیت۔ اس کی مثال کیا ہوگی کہ جیسے ایک شخص کسی نجس چیز کو پاک کر رہا ہے، اب جو بھی طریقہ کار ہے اس کو پاک کرنے کا، لیکن جیسے ہی اس کو اس نے پاک کیا، تو جب وہ پاک کر رہا تھا تو ظاہر ہے اپنے ہاتھوں کا اس نے استعمال کیا ہوگا، ایک کپڑا پاک کر رہا تھا یا کوئی برتن پاک کر رہا تھا یا زمین کو کسی کپڑے سے پاک کر رہا تھا، تو اس نے جس ہاتھ کو استعمال کیا ہے اس جس چیز کو پاک کرنے کے لیے، ممکن ہے کہ وہ اسے پاک کرتے کرتے نجس ہو گیا ہو، لیکن جیسے ہی وہ نجس چیز پاک ہوگی تو اس کو پاک کرنے کے لیے جس طرح سے اس نے پانی ڈالا ہے اور دھویا ہے، تو اس دوران اس کا یہ ہاتھ بھی دھلا ہوگا، اس پر بھی پانی پڑا ہوگا، تو جس طرح وہ اصل چیز پاک ہو جائے گی، یعنی ایک کپڑا اگر نل کے نیچے رکھ کر انسان پاک کر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ کپڑا دھل کر پاک ہو جائے گا، اسی طریقے سے اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کپڑے کو دھونے کے لیے استعمال کیا تھا، وہ بھی خود بخود اس کے پیچھے پیچھے پاک ہو جائے گا۔ اس کی ایک دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک کافر شخص جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو جس طرح وہ خود پاک ہو گیا، اسی طریقے سے اس کا ایک نابالغ بچہ جو اس کے باپ کے حکم میں تھا، تو جب تک باپ کافر تھا بچہ بھی کافر مانا جا رہا تھا اور نجس تھا، لیکن اب چونکہ باپ مسلمان ہو کر پاک ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی اتباع میں اس کا وہ نابالغ بچہ بھی پاک مانا جائے گا۔ یہ ہے تبعیت۔ اگلا مطہر ہے اسلام۔ اسلام کافر کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے کہ کافر جیسے ہی کلمہ شہادتین پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، اسلام لے آئے گا، تو یہ اسلام لانا اس کافر کو پاک کرنے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد ہے عین نجاست کا دور ہو جانا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو پاک کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، فقط عین نجاست دور ہو جائے تو وہ چیز پاک مانی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک جانور جو ہے اگر اس کا ظاہری بدن کسی نجاست سے نجس ہو جائے، جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک بلی جو ہے وہ کسی نجس پانی میں کھیل رہی ہے، اس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ نجس پانی جب اس کے بدن پر لگ گیا تو اس وقت تو وہ نجس ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ نجس پانی اس کے بدن سے ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، تو فوراً ہی اس کا وہ بدن پاک ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی پاک پانی سے دھو کر پاک کیا جائے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کچھ مسئلوں میں ہم پڑھیں گے، ہمارے کورس میں ہے، وہ آئندہ مسائل میں آ جائے گی۔ اگلا مطہر ہے نجاست خور حیوان کا استبراء۔
پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نجاست خور حیوان سے کیا مراد ہے۔ حیوان یعنی جانور، نجاست خور یعنی نجاست کھانے والا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جانور جو انسانی نجاست جیسے پیشاب ہے یا پخانہ ہے اس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ اسی پیشاب اور پخانے کو کھایا کرتا ہے، اور اتنی حد تک وہ اسے کھاتا ہے، اتنا اس کی عادت بن چکی ہے کہ اسی نجاست اور پیشاب پخانے سے اس کا خون، اس کا گوشت بن رہا ہے اور وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہے وہ حلال گوشت جانور جیسے بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، اگر اس طرح کا حلال گوشت جانور بھی نجاست کھانے کا عادی بن چکا ہے اور اسی نجاست کی وجہ سے اس کا گوشت اور بدن بڑھ رہا ہے تو اس کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا، اس کا پیشاب پخانہ بھی نجس مانا جائے گا۔ اب اگر اسے پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا استبراء کیا جائے، نجاست خور حیوان کا استبراء۔ ایک جانور جو نجاست کھانے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، اب اس کو پاک کرنے کے لیے استبراء کیا جائے گا۔ استبراء کا معنی کیا ہے؟ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے بری ہونا، یعنی اس سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ تو اب یہاں پر ایسے جانور کو جو نجاست کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اس کو اتنے دن تک یا اتنی دیر تک نجاست سے دور رکھا جائے کہ جس کے بعد اس کی نجاست کھانے کی عادت ختم ہو جائے۔ اب وہ مثلاً چارہ کھاتا ہے تو اس کو چارہ دیا جائے، گھاس پھوس دی جائے، جو پاک اور حلال غذا ہے وہ اس کو دی جائے اتنے دن تک کہ اس کی جو پہلے نجاست کھانے کی عادت اور روٹین بن چکا تھا وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ استبراء کہلاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کا وہ گوشت اور اس کا وہ پیشاب پخانہ جو پہلے نجس ہو گیا تھا حلال گوشت جانور ہونے کی وجہ سے، اب وہ پاک مانا جائے گا، اس کا گوشت بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ بھی دوبارہ حلال اور پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو مطہر ہے وہ ہے مسلمان کا غائب ہو جانا۔ اب یہ کوئی جادو والی بات نہیں ہے، غائب ہو جانے سے مراد یہ کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے سے چلا جائے، مثلاً کمرے میں ہے تو کمرے سے باہر چلا جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان عام طور پر نجاست طہارت میں تمیز کرتا ہے، خیال رکھتا ہے کہ اگر اس سے متعلقہ کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو وہ فوراً اسے دھو کر پاک کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسلمان ہے، آپ کسی دوست کے گھر پہ جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مثلاً اس کا بدن نجس ہو گیا، کسی ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا اور اس کو خود بھی اطلاع ہے کہ میرا ہاتھ نجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا لباس نجس ہو گیا ہے، اس کے گھر کا کوئی فرنیچر نجس ہو گیا ہے، اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر نجس ہو گئی ہے اور اس کے علم میں ہے، اب اگر وہ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہے، مثلا آپ جس کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے وہ دوست آپ کے سامنے سے اس روم سے چلا گیا کسی کام سے، ٹھیک، اور کچھ دیر کے بعد واپس پلٹ کر آتا ہے، یا اسی طریقے سے مثلا آپ اس دن اس کے گھر سے رخصت ہو کر چلے گئے، دوسرے دن پھر دوبارہ اس سے ملاقات ہو گئی۔ تو اگر آپ یہ احتمال رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ نجاست طہارت کا خیال رکھنے والا ایک مسلمان ہے اور اس کو پتا تھا کہ میرا جو بدن ہے یا لباس ہے وہ نجس ہو گیا ہے، یا میرے استعمال کا فرنیچر نجس ہو گیا ہے، اس نے دھو کر پاک کر لیا ہوگا، اگر یہ احتمال ہے تو اس شخص کا آپ کی نگاہوں سے چلے جانا اور دور ہو جانا یہ سبب بنے گا کہ وہ چیز جو اس کی نجس ہو گئی تھی اس کو اب پاک مانا جائے گا۔ یہ ہے مطہر مسلمان کا غائب ہو جانا۔ آخری مطہر جو اس فہرست میں ہے 12واں نمبر، ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا جانور جو شریعت کے طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا جائے، جیسے عید قربان میں انسان بکرے کو ذبح کرتا ہے قبلہ رخ لٹا کر اللہ کا نام لے کر کے، یا گائے ہیں، بیل ہے، یا اسی طریقے سے اونٹ ہے، تو وہ جانور جسے شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے، ان میں سے اکثر جانور ظاہر ہے کہ خون جہندہ ہیں، ان کا خون اچھل کر نکلتا ہے، لہٰذا ان کا خون تو نجس ہے، لیکن اب ایک مطہر ہے، وہ کون سا ہے کہ جیسے آپ اس جانور کو ذبح کریں گے اور اس کی رگ کو کاٹیں گے تو اب ایک عام طریقہ کار کے مطابق اس کا خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہوگا،
تو جتنا مقدار عموماً خون کا نکلتا ہے اتنی مقدار جب ایک مرتبہ خون کی باہر نکل جائے اور اب ایک مدت ہوگی، ایک وقت آئے گا جس کے بعد مزید خون نہیں نکلے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ کچھ خون تو اس کے بدن میں باقی رہ گیا ہے. وہ خون جو اب مزید باقی رہ گیا ہے بدن کے اندر، وہ خون پاک مانا جائے گا. اور اس کو پاک کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ جو عام مقدار میں نکلنے والا خون ہے، جو شہر کاٹنے سے نکلنا شروع ہوا، جو ایک عام مقدار میں نکلنے والا خون ہے، جیسے ہی وہ بدن سے باہر نکل گیا تو یہ خون کا باہر نکل جانا بدن میں باقی رہ جانے والے خون کو پاک کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جیسے اس کی اسکن اتار دی گئی، اس کی کھال اتاری گئی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، تو اس دوران اس گوشت کے ٹکڑوں میں جو بچا ہوا خون لگا ہوگا وہ پاک مانا جائے گا. اگر وہ انسان کے ہاتھ پر لگ جائے، کہیں بدن پر یا لباس پر لگ جائے تو نجس نہیں ہے. یہ ہیں وہ 12 مطہرات کہ جو نجاست کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ان میں سے جو پہلا مطہر ہے پانی، اس کی کچھ مزید تفصیلات ہم پڑھیں گے کہ پانی جو ہے وہ چند شرائط کے ساتھ نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی نجس چیز کو پانی سے دھو کر نجاست کو ہٹا لیا تو بس وہ پاک ہو گیا، بلکہ ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر یہ تمام شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ پانی نجس چیز کو پاک کرے گا. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پانی مختلف اقسام کا ہوتا ہے. شریعت کی نگاہ میں پانی یا تو مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے. مطلق پانی یعنی بالکل خالص پانی، سادہ پانی جو عام طور پر گھروں میں نل میں آتا ہے، وہ پانی مطلق کہلاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پانی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف پانی. مضاف پانی کی علماء اور فقہا عام طور پر 2 ڈیفینیشنز بیان کرتے ہیں. ایک تو وہ مضاف پانی ہوتا ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے. مثال کے طور پر ناریل کا پانی، جب انسان ناریل کو توڑے تو اس کوکونٹ کے اندر سے ایک پانی ہے جو نکلتا ہے، اور عام طور پر مارکیٹس وغیرہ میں دستیاب بھی ہوتا ہے اور صحت مند بھی ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے بہت مفید ہے. تو وہ پانی جو کسی چیز سے حاصل ہو رہا ہے وہ بھی مضاف ہے. یا جیسے فروٹس میں سے جوسز جو حاصل ہوتے ہیں، واٹر میلن میں سے جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو بہت سارا پانی نکلتا ہے، تو یہ وہ پانی ہے جو مضاف کہلائے گا کیونکہ یہ کسی چیز سے حاصل کیا گیا ہے. یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ عرق گلاب روز واٹر جو اسپرے کی بوٹلز کے اندر عام طور پہ مارکیٹس میں ملتا ہے، یہ گلاب سے، روز سے نکالا جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، کسی چیز سے حاصل کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ مضاف پانی ہے. اسی طرح بید مشک، یہ بھی ایک قسم کا پلانٹ ہے، اس سے بھی رس نکلتا ہے. اگر اس کے عرق سے یعنی اس کے جوس سے، اس کے رس سے انسان کسی نجس چیز کو پاک کرے تو پاک نہیں ہوگی. یہ تو ہو گئی ایک مضاف کی ڈیفینیشن. دوسرا مضاف پانی کون سا ہوتا ہے کہ خالص اور مطلق پانی کے اندر کسی چیز کو اتنی حد تک ملا دیا جائے، اس میں مکس کر دیا جائے. جیسے پانی کے گلاس میں آپ نے پانی ڈالنے کے بعد اس میں روح افزا کو مکس کر دیا، روح افزا کا شربت ملا دیا، یا چینی اتنی حد تک ملا دی کہ اب اس کو پانی نہ کہا جا سکے. یہ ہے مضاف کی دوسری ڈیفینیشن کہ آپ مطلق پانی میں کسی چیز کو اتنا مکس کر دیں، ملا دیں کہ اب اس کو لوگوں کی نگاہ میں پانی نہ کہا جا سکے، تو ایسی صورت میں وہ بھی مضاف پانی ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شرط جو اس پانی میں ہونا ضروری ہے جس سے آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پانی مطلق ہونا چاہیے. اگر مضاف پانی سے کسی نجس چیز کو دھو کر پاک کیا جائے گا تو وہ پاک نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ پانی اٹ سیلف خود پاک ہونا چاہیے، یعنی جس پانی کو آپ استعمال کر رہے ہیں کسی نجاست کو دھونے کے لیے وہ خود پاک ہو. ظاہر ہے کہ کسی نجس پانی سے اگر آپ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نجس چیز پاک نہیں ہوگی. تیسری اور اگلی شرط یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بہت اہم ہے، کہ جب آپ پانی سے کسی نجس چیز کو دھو رہے ہیں پاک کرنے کے لیے تو ان دا پروسیس، ان دا مین وائل، دھونے کے درمیان وہ پانی مضاف نہ بن جائے. ٹھیک،
یعنی اس نجس چیز کے اندر اتنی کثافت، اتنی گندگی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو پانی میں شامل ہو کر پانی کو مضاف کر دے۔ اور اس کی بہت پریکٹیکل مثال جو آج کل ہمارے دور میں پیش آتی ہے وہ ہے کہ ایک ایسا کپڑا جس میں سے کلر نکلتا ہو، جو رنگ چھوڑتا ہو۔ بہت سے لیڈیز کے کپڑے آج کل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ چونکہ بہت کلرفل اور ڈیزائنز والے کپڑے ہوتے ہیں، جب اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ کچا ہوتا ہے اور فوراً اس میں سے مختلف قسم کے رنگ نکلنے لگتے ہیں۔ یا جیسے ہمارے لڑکوں میں آج کل جینس کی پینٹس جو استعمال ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب پانی میں ڈالا جائے تو اس میں سے کلر نکلنے لگتا ہے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی کپڑا نجس ہو گیا ہے کہ جس میں سے کلر نکلتا ہے، تو اگر آپ اس کو دھو رہے ہیں اور دھونے کے دوران وہ کپڑے میں سے اس طرح کلر نکلتا ہے کہ پانی فوراً ہی مضاف ہو جاتا ہے، اگر تو آپ کور یا جاری پانی سے دھو رہے ہیں تو پانی کے نجاست تک پہنچنے سے پہلے اگر وہ مضاف ہو جائے تو پاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ خلیل پانی سے ایسے کپڑے کو پاک کر رہے ہیں کہ جس میں سے کلر نکلتا ہے، تو چونکہ قلیل پانی سے نجس کپڑے کو دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہے، آگے اس کی مزید تفصیل بتائیں گے، تو اگر نچوڑنے کے دوران یا اس سے پہلے اس میں سے مضاف پانی نکل رہا ہے، کلر والا پانی نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ پانی سے نجس چیز کو پاک کرنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ دھونے کے دوران پانی مضاف نہیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر پانی میں اس طرح کلر شامل ہو گیا کہ جس سے پانی مضاف ہو گیا تو وہ نجس کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی تیسری شرط۔ اس کے بعد ہے چوتھی شرط، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نجس چیز کو پانی سے دھو کر کے پاک کر رہے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پانی جو اس نجس چیز سے لگ کر گر رہا ہے، جو نیچے اس سے قطرے گر رہے ہیں، اس پانی کے اندر نجاست کی وجہ سے رنگ، بو اور ذائقہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ شرط اس پانی میں ضروری ہے کہ جو آخری مرتبہ دھونا ہے۔ اچھا، اب اس کی میں مزید وضاحت کر دوں کہ بعض ایسی نجس چیزیں ہیں کہ جن کو پاک کرنے کے لیے ایک مرتبہ دھونا کافی نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پاک کرنے کے لیے 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو شرط ہے، چوتھی شرط، یہ اس مرتبہ دھونے کے لیے ہے جو آخری مرتبہ دھونا ہے، یعنی جس مرتبہ دھونے کے بعد یہ چیز پاک ہونے والی ہے۔ اب اگر وہ چیز ایسی ہے جو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہے تو پھر تو اس پہلی مرتبہ ہی میں یہ شرط کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پانی جو گر رہا ہے اس میں نجاست کی رنگ و ذائقہ شامل نہ ہو۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہے تو پھر پہلی مرتبہ دھونے میں اس شرط کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر اس چیز کو دھوتے وقت پہلی مرتبہ پانی میں رنگ، بو اور ذائقہ شامل ہو بھی گیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل میں یہ شرط پوری ہونی چاہیے جب آپ اس چیز کو دوسری مرتبہ اور آخری مرتبہ دھو کر پاک کر رہے ہیں۔ تو ان شارٹ، مکمل طور پر یہ جو شرط ہے وہ کیا ہے، وہ قانون کے طور پر اگر ہم اس کو بیان کریں تو کیا ہے کہ آخری مرتبہ جب وہ نجس چیز دھلنے سے پاک ہونے والی ہے، اس آخری مرتبہ دھوتے وقت پانی کے اندر جو پانی اس نجس چیز کو لگ کر نیچے گر رہا ہے اس میں نجاست کی رنگ، بو اور ذائقہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ پہلی مرتبہ کے لیے ہے جب کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا جائے اور اس کے بعد مزید دھونا ضروری نہ ہو، یعنی کیا مطلب کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو یہ بھی لازم ہے، یعنی یہ بھی اس پانی میں شرط ضروری ہے کہ اس پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو کا معنی کیا ہے کہ اگر یہ ان چیزوں میں سے نہ ہو جو ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہو بلکہ اس کو 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو
اور پانی کی رنگ، بو اور ذائقہ بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی یہ ان چیزوں میں سے تھا کہ جس کو 2 مرتبہ دھونا ضروری تھا، اور ابھی آپ اس کو پہلی مرتبہ دھو رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں یہ شرط پوری ہونا ضروری نہیں ہے. اگر پہلی مرتبہ دھوتے وقت پانی کے اندر رنگ بو ذائقہ شامل ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ اس کو دوسری مرتبہ دھوئیں گے اور وہ جو آخری مرتبہ دھونا ہوگا اس میں پانی کے اندر نجاست کی رنگ بو ذائقہ شامل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. فقط ایک مثال یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز پر پانی یا قلیل پانی سے دھوئی جائے اور اسے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہو، جیسے وہ کپڑا جو پیشاب سے نجس ہو گیا ہے. آگے تفصیل آئے گی کہ اگر کوئی کپڑا پیشاب سے نجس ہو گیا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے. تو خواہ پانی کی بو، رنگ اور ذائقہ پہلی دفعہ دھونے کے وقت بدل بھی جائے، کیونکہ یہ آخری دھونا نہیں ہے، اس لیے اس مرتبہ دھوتے وقت اس شرط کا خیال رکھنا ضروری نہیں. لیکن دوسری دفعہ استعمال کیے جانے والے پانی میں ایسی کوئی تبدیلی رونما نہ ہو تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں اس شرط کا جو خیال رکھنا ہے وہ دوسری اور آخری مرتبہ دھوتے وقت ہے. اگر اس میں پانی کے اندر ایسی کوئی رنگ بو ذائقے کی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ پانی نجس چیز کو پاک کر دے گا. یہ ہو گئی چوتھی شرط. اور اب پانچویں اور آخری شرط جو پانی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نجس چیز کو پانی سے دھو کر پاک کر لیں تو پاک اسی صورت میں ہوگا کہ اس پانی کے اندر یا اس نجس چیز کے اندر عین نجاست کے ذرات باقی نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی عین نجاست کے جو ذرات ہیں. اب یہ ذرات عام طور پر ان نجاستوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو گاڑی اور غلیظ نجاست ہے. مثال کے طور پر خون ہے، خون اس کے اندر ذرات زیادہ ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ مقدار میں اگر خون نکل آئے تو اس میں زیادہ ذرات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا پاخانہ، جیسے چھوٹا بچہ ہے، اگر اس نے اپنے کپڑے میں پاخانہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کو اس طرح سے دھویا جائے. اب چاہے آپ 1 مرتبہ دھوئیں، 2 مرتبہ دھوئیں، لیکن ضروری ہے کہ اس طرح سے دھویا جائے کہ نجاست کے جو ذرات ہیں، عین نجاست کے جو ذرات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اگر پانی کے اندر عین نجاست کے ذرات نظر آ رہے ہیں، باقی رہ جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ پانی نجاست کو پاک نہیں کرے گا. یہ کل 5 شرطیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا عمومی طور پر ضروری ہے کہ جب بھی آپ پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں. اب خصوصی طور پر قلیل پانی سے اگر کسی نجاست کو پاک کر رہے ہیں تو ان 5 شرائط کے علاوہ یہ تو ہونا ضروری ہے. یہ 5 شرطیں تو ضروری ہیں کہ ہر پانی میں ہوں، لیکن اگر قلیل پانی سے نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں تو پھر ان 5 کے علاوہ بھی کچھ شرائط ہونا ضروری ہے. اور قلیل پانی کون سا ہوتا ہے؟ قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ جو پر پانی سے کمتر ہو. پر پانی کیا ہوتا ہے؟ پر پانی وہ ہوتا ہے کہ جو مقدار کے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے 384 لیٹر پانی ہو. آیت اللہ سیستانی کے مطابق اگر اس کے والیوم کو دیکھا جائے، اس کی کوانٹٹی کو دیکھا جائے تو 384 لیٹر 384 لیٹر پانی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ پر پانی کہلاتا ہے. یا ایک ایسے برتن کو وہ پانی پوری طرح سے بھر دے کہ جس کا جو والیوم ہے، اس برتن کا جو والیوم ہے وہ 36 کیوبک. اگر اس برتن کی یا اس بالٹی یا جو بھی ٹب ہے اس کی جو والیوم ہے، اس کا جو پورا ایریا ہے وہ ایسا ہو کہ 36 کیوبک بالشت بنتا ہو، اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی ملا کر 36 کیوبک بالشت بنتی ہو، تو ایسا برتن میں جو پانی ہے وہ کر ہے، یا اس سے زیادہ پانی جو ہے وہ کر ہے. تو یہ ہے کر کی ڈیفینیشن. اب اگر اس سے کم تر پانی ہے تو وہ سب کا سب قلیل پانی کہلائے گا. اگر ایسے قلیل پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کیا جا رہا ہے تو اس میں ان 5 شرائط کے علاوہ اور بھی کچھ شرائط ہونا ضروری ہے. اس میں سے ایک شرط کو ہم
ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان برتن کے اندرونی حصے کو پاک کرنا چاہتا ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے برتن کا باہر والا حصہ، ٹھیک ہے، جس میں کھانا ڈال کر پکایا نہیں جاتا، وہ حصہ جس میں انسان کھانا ڈال کر پکاتا ہے، یا جس میں جیسے یہ پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے جس میں انسان کھانا رکھ کر کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اسی پلیٹ کو الٹا کر دیا جائے تو اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ مراد نہیں، وہ اس کا بیرونی حصہ ہے، وہ اس کا ظاہری اور باہر کا حصہ ہے۔ ابھی جس مسئلے میں یا جس مورد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، برتن کا اندرونی وہ حصہ۔ اب اگر پلیٹ ہے تو پلیٹ کا وہ حصہ جس میں کھانا رکھ کے کھایا جاتا ہے، گلاس ہے تو گلاس کا اندر والا وہ حصہ جس میں پانی رکھ کر پیا جاتا ہے۔ اگر آپ پتیلے کی بات کریں جس کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے تو برتن کا وہ حصہ جس کے اندر کھانا رکھ کر کے بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے۔ تو ان اندرونی حصوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر برتن کے اندرونی حصے کو نجس ہو گیا ہے اور آپ قلیل پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ 3 مرتبہ دھو کر پاک کیا جائے، بلکہ اگر آپ اس کو کور پانی یا جاری پانی سے پاک کر رہے ہیں تب بھی احتیاط واجب ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے۔ یعنی فرق کیا ہو گیا کہ قلیل پانی ہے تو فتویٰ ہے کہ اندرونی حصہ جو برتن کا ہے اسے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور اگر آپ کور پانی یا جاری پانی سے اس برتن کے اندرونی حصے کو پاک کر رہے ہیں تو فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پر 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ تو اب یہ جو ایکسٹرا اور اضافی شرط بنی وہ کیا ہے، وہ عدد کے اعتبار سے کوانٹٹی، کہ ان 5 شرائط کے علاوہ آپ کو اس عدد کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قلیل پانی سے نجس برتن کو اگر پاک کرنا ہے اندرونی حصے کو تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے کہ اگر اس برتن کا باہر والا حصہ یا سائڈ والے حصے نجس ہو گئے تو اس کے لیے وہی عام مسائل چلیں گے اور اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اچھا، اب جو آپ نے پڑھا کہ اگر برتن کے اندرونی حصے کو قلیل پانی سے پاک کرنا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تو اب 3 مرتبہ دھونے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو دھویا جائے؟ اس کے 2 مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ اس برتن کے اندرونی حصے کو پورا پانی سے فل کر دیں، اوپر تک اچھی طرح اس کو بھر دیں اور خالی کر دیں، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اسی طرح اس کو پورا اوپر تک اچھی طرح فل کر دیں اور خالی کر دیں، 3 مرتبہ یہی عمل کریں تو وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، آپ اس کو اتنا پانی سے نہ بھریں، پورا پانی اس طرح سے نہ بھریں کہ پانی ضائع ہو جائے، کچھ حصہ برتن کے اندر پانی کو بھریں اور اس کے بعد اس کو ہلائیں۔ اس طرح ایک دوائی کی بوٹل جو سرپ کی ہوتی ہے اس کو لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ شیک کریں، اس کو ہلائیں۔ اسی طریقے سے جوس کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ یوز کرنے سے پہلے شیک کریں۔ اسی طرح اس برتن کے اندر بھی آپ نے مناسب مقدار میں تھوڑا سا پانی بھرا اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو ہلایا، شیک کیا کہ پانی جو ہے تمام ان نجس مقامات تک پہنچ گیا جہاں جہاں تک نجاست تھی۔ تو اگر آپ نے 3 مرتبہ یہی عمل دہرایا کہ پانی کو بھر کر اچھی طرح سے ہلایا اور تمام نجس مقامات تک پانی پہنچ گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو گرا دیا، پھینک دیا، تو یہ 3 مرتبہ دھونا شمار ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ برتن کا اندرونی حصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ تو وہ ایکسٹرا شرط ہو گئی جو قلیل پانی کے اندر ضروری ہے جب آپ برتن کے اندرونی نجس حصے کو پاک کر رہے ہوں۔ اب کچھ عام طریقہ کار کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نجس چیز کو کور یا جاری پانی میں پاک کرنا ہے، یعنی اب کور پانی آپ نے سمجھ لیا کہ ایک زیادہ مقدار اور کوانٹٹی کا پانی ہوتا ہے ایک بڑے برتن کے اندر، کہ جس کا جو والیوم ہے وہ 384 لیٹر ہوتا ہے، 384 لیٹر۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا برتن ہے، مثلاً حوض ہے یا سوئمنگ پول ٹائپ کی کوئی جگہ ہے، یا اس کے علاوہ جاری پانی جو دریا اور سمندر کا پانی ہے، اس ٹائپ کا جو پانی ہے، اس میں اگر آپ کسی نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اس کو ڈبو دیا، ٹھیک ہے، جیسے ایک نجس کپڑا ہے، رومال ہے، اگر آپ اس کو کور پانی یا جاری پانی میں اس طرح سے ڈبو دیتے ہیں کہ پانی تمام نجس مقامات تک پہنچ گیا، اتنی دیر تک آپ نے اس کو پانی کے اندر رکھا
کہ جہاں جہاں نجاست تھی، جو جو حصہ نجس تھا، ان تمام مقامات تک وہ کور پانی یا جاری پانی پہنچ گیا تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی. یعنی ایک ہی دفعہ اس طرح سے اس کو ڈبو دینے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اچھا، اگر وہ چیز جو ہے وہ قالین، دری یا لباس جیسی چیز ہے جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، جیسے اسپنج کی طرح پانی اس کے اندر اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر رہ جاتا ہے، تو جب آپ نے کور یا جاری پانی سے ان نجس چیزوں کو پاک کیا ہے تو ان میں سے پانی نکالنا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نے کپڑے کو جیسے ہی پانی کے اندر ڈالا تو اس میں پانی جذب ہو گیا. اب آپ جب اس کو باہر نکال لیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو نچوڑا جائے. مثلا اگر رومال ہے یا پینٹ شرٹ وغیرہ ہے تو اس کو نچوڑ کر پانی نکالنا ضروری نہیں ہے. یا جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر بڑا سا قالین ہے، قالین کو رول کر کے آپ نے مثلا ایک حوض کے اندر یا ایک سوئمنگ پول کے اندر ڈال دیا اس طرح سے کہ سارے نجس مقامات تک پانی پہنچ گیا، یا کسی دریا یا سمندر کے پانی میں ڈال دیا اور اچھی طرح وہ سارا قالین جو اس کے اندر ڈوب گیا اور پانی تمام مقامات تک پہنچ گیا. اب جب آپ اس میں باہر نکالتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو جس طرح سے یہ وائپر سے پانی نکال رہے ہیں اس کو رگڑ کے یا پیر سے اس کو پانی کو نکالنے کی کوشش کریں، یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کور اور جاری پانی میں نچوڑنا اور رگڑنا ضروری نہیں ہوتا. اچھا، اب اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر بدن یا لباس پیشاب سے نجس ہو گیا، اس میں یہ دونوں باتوں کا خیال رکھیں، دو چیزیں ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ضروری ہیں، بدن یا لباس اور ساتھ میں پیشاب کی نجاست. ٹھیک ہے، بدن یا لباس والی چیزیں اور نجاست کون سی ہو؟ پیشاب. اگر یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں تو پھر اس صورت میں کور پانی سے احتیاط واجب کی بنا پر 2 مرتبہ دھونا لازم ہوگا. یعنی ایک مرتبہ دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ پھر اسے دھونا ہوگا، تب جا کر وہ پاک ہوگا. البتہ اگر بدن یا لباس پیشاب سے نجس ہوا ہے تب بھی جاری پانی میں ایک مرتبہ دھو لینا کافی ہے. یعنی مثلا اس طرح سے کسی دریا یا سمندر کے پانی میں انسان کو نہانے کا موقع مل جائے اور بدن پیشاب سے نجس ہو چکا ہو تو ایک دفعہ ہی اگر اس میں انسان اس طرح سے غوطہ لگا لے یا اس طرح سے اپنے بدن کے تمام مقامات تک پانی کو پہنچا دے تو پھر اس کا وہ بدن پاک ہو جائے گا. 2 مرتبہ دھونا لازم نہیں ہے. یہاں تک بات تھی کور اور جاری پانی کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس نجاست کو قلیل پانی سے پاک کرنا ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پیشاب سے نجس ہو گئی ہے اور اسے قلیل پانی سے پاک کرنا ہے، ابھی ہم بدن یا لباس کی بات نہیں کر رہے، ایک عام چیز کی، مثلا فرنیچر نجس ہو گیا ہے، زمین نجس ہو گئی ہے، دیوار نجس ہو گئی ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیز نجس ہو گئی ہے اور اسے قلیل پانی سے دھو کر پاک کرنا ہے. مثلا بچے نے زمین کو پیشاب کر دیا، اب زمین کو پاک کرنا ہے قلیل پانی سے، یعنی جگ سے پانی ڈال کے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا بالٹی یا چھوٹا سا ٹب ہے جس کے اندر قلیل پانی ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس زمین کی نجاست کو جو پیشاب سے نجس ہو گیا پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اس طرح سے قلیل پانی بہا دیں کہ پانی جو ہے وہ اس تمام نجاست والی جگہ کو کور کر لے اور جہاں جہاں نجاست تھی وہاں سے نجاست ہٹ جائے، پورا پیشاب جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے، ہٹ جائے، تو پھر وہ چیز پاک ہو جائے گی. یعنی ایک مرتبہ ہی اس طرح سے قلیل پانی کو بہا دینا کافی ہو جائے گا کہ جس سے ساری نجس مقامات پر سے وہ نجاست ہٹ جائے تو وہ نجاست پاک ہو جائے گی. اچھا، اب اگر وہ چیز جو نجس ہو گئی تھی وہ بدن یا لباس ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے زمین کی مثال دی، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہی پیشاب والی نجاست بدن یا لباس پر لگی ہو اور آپ قلیل پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بدن پر پیشاب لگ گیا ہے اور قلیل پانی جیسے مگا ہے یا واش رومز وغیرہ میں جو لوٹا ہوتا ہے اس سے انسان اپنے بدن کی پیشاب والی نجاست کو پاک کرنا چاہتا ہے تو 2 مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے.
اسی طرح سے لباس اگر پیشاب سے نجس ہو گیا ہے اور آپ اس کو جگ سے پانی ڈال کر دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی برتن سے پانی ڈال کر کے دھو رہے ہیں جو قلیل پانی ہے، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ اس کو 2 مرتبہ دھویا جائے۔ اب ایک آخری شرط یا ایک آخری چیز اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ لباس کو قلیل پانی سے پاک کریں، لباس سے مراد جو انسان پہننے کے لیے استعمال کرتا ہے، پہننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ شرٹ ہو، پینٹ ہو، ٹراؤزرز ہوں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے خواتین کے لباس ہو، اسکارفس یا کوٹ وغیرہ جو انسان پہنتا ہے، یہ تمام چیزیں لباس میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے موزے ہیں جو انسان پیر میں پہنتا ہے، یہ چیزیں جو لباس شمار ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کی کسی بھی چیز کو قلیل پانی سے پاک کیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کو نچوڑنا ضروری ہے، اور ہر مرتبہ نچوڑنا ہے۔ اب جیسے ہم نے اس سے پہلے والے مسئلے میں پڑھا کہ اگر بدن یا لباس پیشاب سے نجس ہو گیا ہے تو 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ کا لباس شرٹ یا پینٹ پیشاب سے نجس ہو گیا تھا اور آپ اس کو قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں، تو ہم نے پڑھا کہ 2 مرتبہ دھونا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے پہلی مرتبہ جگ سے یا بالٹی سے پانی ڈالا اور وہ اچھی طرح گیلا ہو گیا، اس میں ساری وہ مقامات جہاں پر نجاست تھی پانی پہنچ گیا، تو اب آپ اس کو پہلے اچھی طرح نچوڑیں گے، اس میں جتنا پانی جمع ہو گیا اس کو پہلے نکالیں گے، پھر دوبارہ اس کو پانی ڈال کر کے دھوئیں گے، اور اب جب سارے مقامات تک پانی پہنچ جائے، دوسری مرتبہ وہ چیز دھل گئی، تو پھر دوسری مرتبہ دوبارہ اس کو نچوڑنا ہوگا۔ تو یہ چیز ضروری ہے قلیل پانی میں۔ قلیل پانی سے جب بھی آپ نجاست کو دور کریں گے تو ہر مرتبہ دھونے کے بعد اسے نچوڑنا ضروری ہے، تاکہ اس کے اندر جو غسالہ رہ گیا ہے، عربی زبان میں اس کو غسالہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو دھون کہتے ہیں۔ دھون یعنی دھلنے کے بعد، دھون یا غسالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو کسی دھوئی جانے والی چیز سے دھلنے کے دوران یا دھل جانے کے بعد خود بخود یا نچوڑنے سے نکلتا ہے۔ اب یہ ایک پانی کی کامن پراپرٹی ہے کہ وہ کہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، خود بخود وہ جہاں اس کو جگہ ملے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکوڈ ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ کسی نجس چیز کے اوپر پانی کو ڈالیں گے تو ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں، رکا ہوا نہیں رہے گا، خود بخود وہ گرنا شروع ہوگا، اس میں سے ڈراپس گریں گے، اس میں سے پانی کے قطرات گرنا شروع ہوں گے۔ تو دھوتے ہوئے، یعنی جب آپ اس کو پانی کے نیچے رکھ کے دھو رہے ہیں اس وقت، یا جب آپ دھو چکے ہیں تب بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ پانی گر رہا ہوتا ہے، یا تو خود بخود گر رہا ہوتا ہے، یا آپ اس کو نچوڑتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، اس کو پریس کرتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ بہرحال یہ جو پانی اس نجس چیز سے لگ کر نیچے گر رہا ہے، اس کو عربی زبان میں غسالہ کہتے ہیں اور اردو زبان میں اس کو دھون کہتے ہیں۔ جب بھی قلیل چیز سے آپ لباس یا قالین اور دری جیسی چیزوں کو پاک کریں گے تو اس میں جو غسالہ یا دھون جمع ہو گیا ہے اس کو نچوڑ کر یا پیر سے رگڑ کر یا مل کر اچھی طرح سے نکالنا ضروری ہے تاکہ وہ چیز پاک ہو جائے۔ آج کے درس کے اندر یہیں تک مسائل تھے، انشاءاللہ اسی مطالعات کے جو اگلے مسائل ہیں وہ اگلے درس میں ہم کور کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو مرحومین کے اسماء گرامی آپ کے سامنے ہیں، اپنے مرحوم مومنین اور مومنات کو شامل کرتے ہوئے تمام علماء کرام، شہداء اسلام، مراجعین اعظام، اور یہ مرحوم علی محمد بیمانی، بہادر علی بیمانی، زہرا بانو، امیر علی نرسی اور امینہ بائی، ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو بخش دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔